بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور آج بس میں نے ویڈیو اسٹارٹ کیا ہے مغرب کی اذان سے، تو بس مغرب کا وقت ہو چکا ہے، تو بس اذان ہو رہی تھی اور بس پھر نماز ادا کریں گے ہم۔ بس پھر نماز اذان ہوتی ہی میں نماز پڑھنے لگی۔ ویسے ہی میں عصر سے پہلے ہی ہے نا عصر کی بات پڑھنے بیٹھتی ہوں، پھر مغرب تک ہی ہے نا میں جیسے پڑھتی رہتی ہوں۔ درود شریف ہے اور بھی کوئی چیز پڑھنے کی ہوتی ہے تو وہ پڑھ کے اور پھر دعا مانگ کے پھر اذان ہو جاتی ہے مغرب کی۔ پھر اس کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد بس ہم کھانا کھاتے ہیں۔ تو بس یہی ہے ہماری آج کل کی روٹین ہوتی ہے، اور کچھ ہمارا ہوتا نہیں ہے جس میں آپ کو نا ہم ویڈیو پہ دکھائیں۔ جو سچ ہے، جو ہماری زندگی ریئل لائف ہے، وہی بس آپ کے ساتھ ہم ویڈیو بناتے ہیں۔ باقی جو ویڈیو میں دکھانے کے لیے کہ جیسے یہ کرنا یا وہ کرنا، تو وہ چیزیں ہوتی نہیں۔ جو سچ ہے وہ دکھائیے آپ، تو اس میں اچھا رہتا ہے۔ جو آپ کی روز کی کام ہے، روزمرہ کی زندگی کے جو کام ہے اور جو آپ گھر پہ کام کرتے ہیں یا کچھ بھی وہ ہے وہ دکھائیے۔ باقی آپ ویڈیو میں آنے کے پیچھے ویڈیو مطلب دکھانے کے لیے کہ آپ نا کیا کیا کرتے ہیں، اور وہ پھر ویڈیو کے ہوتا ہے اندر اور پیچھے ہے نا بعد میں وہی دوسری چیزیں ہوتی۔ جو آپ کی ریئل لائف ہے وہ دکھائیے، تو وہی اچھا رہتا ہے۔ اور سچ ہمیشہ سچ ہی رہتا ہے اور جھوٹ جھوٹ ہی رہتا ہے۔ تو بس میں تو جو ہے نا میری روز کی زندگی کا کام ہے یا جو روز چلتا ہے زندگی میں، جو بھی لائف میں ہے، وہی آپ کے ساتھ ہے نا میں بس یہ ویڈیو بناتی ہوں اور یہ شیئر کرتی ہوں۔ باقی تو اور کوئی فیک ویڈیو تو میں نے الحمدللہ ابھی تک تو نہیں بنائی ہے، اور نہ آگے انشاءاللہ کبھی زندگی میں ایسا کبھی کوئی کام کروں کہ ہے نا جھوٹ بول کے اپنی ویڈیو بناؤں۔ نہیں اللہ، جھوٹ وہ تھوڑے دن کا ہے جھوٹ، پھر نا بعد میں نا جب کیا ہوتا ہے، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے اور اللہ کو سب سے ناپسند چیز جھوٹ ہی ہے۔ جھوٹ تو منافق لوگ بولتے ہیں، اور اللہ منافقوں سے بچائے اور سب کی حفاظت کرے۔ جہاں تک ہو سکے سچ بولنا چاہیے۔ اور بس یہی ہوتا ہے اب یہ ویڈیو دکھانے کے لیے کہ اپنے سبسکرائب بڑھانے کے لیے کہ آپ نا ادھر جائیں، گھومنے جائیں، ہوٹل میں جائیں، برتھ ڈے منائیں یا کچھ ایسی چیزیں کریں جس سے نا آپ کی ویڈیو چلے، یا آپ تو وہ تو جو اللہ کو ناپسند ہے وہ چیزیں جو آپ نا ویڈیو میں بناتے ہو، کہ آپ برتھ ڈے بناتے ہو۔ زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے اور آپ اس پہ خوشی بنا رہے ہو، ایک سانس کے ساتھ اپنی زندگی ختم ہو رہی ہے، تو اسی میں افسوس ہوتا ہے کہ اپنی ہے نا زندگی ختم ہو گئی اور اپن نے کچھ بھی نہیں کیا، اور 1 سال جانے کے بعد انسان ہے نا اس کی خوشی بناتا ہے۔ مجھے تو افسوس ہوتا ہے، ہم نے تو الحمدللہ آج تک کبھی ہے نا برتھ ڈے اور یہ کیک ویک تو کبھی کاٹے ہی نہیں ہے کبھی زندگی میں۔ ہمارے گھر میں تو ہم نے تو ایسا نہیں کرا، اور نہ انشاءاللہ کبھی زندگی میں ایسا چیزیں کریں گے۔ وہ ویڈیو میں دکھانے کے لیے آپ نا کیک کاٹو اور ہوٹل میں جاؤ، کھانا کرو، پارٹی کرو، یہ سب چیزیں یہ کیا ہوتا ہے اس سے کہ بس آپ کے نا لوگ ویڈیو دیکھیں گے، آپ کے ویوز بڑھیں گے، سبسکرائب بڑھیں گے، پر آپ ان چیزوں کے پیچھے اللہ کو ناراض کر رہے ہو۔ مطلب ایک دنیا میں راضی کرنے کے لیے، اپنے پیسے کمانے کے لیے آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو اس چیزیں بنا کے۔ بس اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور ان برائی باتوں سے اللہ سب کی اپنی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جتنے بھی امت مسلمہ ہیں سب کو غلط کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو بس میں نے مغرب کی نماز کے ادا کرنے کے بعد نا ہم نے آٹا گوندھا تھا اس کا نان کا، کیونکہ ہمیں نا دوسرے دن گوشت بنانا تھا، تو اماں بولی نان بناتے ہیں، کیونکہ ہم نے رمضانوں سے پہلے ہی بنائی تھی، پھر اس کے بعد رمضانوں میں کھائی نہیں جاتی نا، تو بس ہم نے نہیں بنائی تھی، تو میں نے آٹا نا رات کو ہی گوندھ کے رکھ دیا تھا، تو رات کو گوندھتے نا تو اچھا پھول جاتا ہے۔ بس میں اس کو ڈھک کے رکھ دیا تھا، اور اس میں نے بیکنگ پاؤڈر، سوڈا اور خمیر، شکر، نمک، سوجی، یہ سب چیزیں ایڈ کر کے اور اس کو گوندھ کے رکھ دیا تھا۔ اب ہمارے پاس اتنا بڑا برتن ہے، چھوٹا ہے نہیں، انشاءاللہ میں ضرور لے کے آؤں گی۔ تو بس ہم نے نا پھر صبح، یہ دوسرے دن کی صبح کی ویڈیو، پھر ہم نے چائے نا پی، اس کے بعد ہم نے آلو، پیاز، ٹنڈے اور یہ سب کاٹے تھے، اور اس کے بعد میں نے یہ پورا نا واش بیسن ہے اور ان پہ سب پہ سرف لگایا،
سارا کام کرنے کے بعد پھر ہم نے کھانا بنانے کا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو بس چائے پیتے ہی ہمارا کام پہ لگ جاتے ہیں، بس چائے پی اور کپ رکھا اور بس کام سوار ہو جاتا ہے کہ بس اب یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو بس یہی چیزیں رہتی ہے کہ صبح تو سب کے گھروں میں اور یہی ہونا چاہیے، بس آپ کام کریں تو بس اماں اپنا کرتی رہتی ہے، میں اپنا کرتی رہتی ہوں۔ تو یہ واش پریشر ہے نا دن میں 2 بار دھلتا ہے، کیونکہ میں دن میں 2 بار یہ ایسے ہی سرف سے دھوتی ہوں، کیونکہ نا پھر ہاتھ دھوتے ہیں اور مجھے یہ خراب ایسا اچھا نہیں لگتا، تو میں تو بس اس کو ایسے ہی دھوتی رہتی ہوں دن میں 2 بار اسی طریقے سے، تو اچھا لگتا ہے صاف صفائی رکھنا۔ اور یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر میں صفائی ہے تو اچھا لگتا ہے آپ کو بھی، یہ تھوڑی کوئی آ رہا ہے تو اپن کریں، نہیں تو اپن بھی تو رہ رہے ہیں نا، اپن بھی تو کیا انسان نہیں ہے تو اپن ہے نا صفائی نہیں کر سکتے۔ اور بس اس ٹائم یہ کھارا پانی آتا ہے تو ہاں سارا کام ہو جاتا ہے، پھر میں نے زمین پہ بھی ہے نا یہ سرف پھیلا دیا تھا، کیونکہ میں یہ تو روز ہی دھوتی ہوں آگے کا جو ہے، کیونکہ ہے نا مجھے اس پہ ذرا سی بھی چکنی چیز ہوتی ہے نا، کوئی پیر ہو یا کچھ بھی ہاتھ لگے تو مجھے اچھا نہیں لگتا، تو میں سب جگہ نا پہلے سرف لگا کے زمین پہ چھوڑ دیتی ہوں، تو بھی چکناہٹ ہوتی ہے نا وہ ہٹ جاتی ہے، اور میں دیواروں پہ ایسے سائڈوں میں بھی لگاتی رہتی ہوں، تو اس سے بھی ہے نا یہ تھوڑی صاف رہتی ہے، میل نہیں جمتا ہے، ورنہ اگر اس کو اپن ایسے ہی چھوڑ دیں تو میل جم جاتا ہے۔ تو بس میں ایسے ہی رگڑ رگڑ کے خوب دھوتی ہوں زمین تاکہ ہے نا صاف ہو جائے۔ تو اماں مجھے کہتی ہے کہ تو نے نا زمین کو اتنا سلپ کر دیا ہے کہ اگر اٹھتے ہیں نا تو پیر سلپ ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے ویسے بھی گرینائٹ پالش کروائی تھی اس پہ، اور بس پہلے ہمارے یہ تھا کہ پہلے ہماری زمین ہے نا بہت خراب تھی، سیمنٹ کی تھی، ٹوٹی پھوٹی تھی، تو دیواریں صحیح تھی، اور اب ہم نے زمین ہے نا مکرانی کی ایسی ماربل کی کرائی ہے، تو ہماری دیواریں ایسی ہو گئی ہے، بس اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، کیونکہ ہمیں تو یہ گھر ہے نا سیل کرنا ہے، تو ہمیں یہاں کون سا رہنا ہے، تو ہمیں نا پیسہ لگائیں، کیونکہ لوگ اتنا پیسہ دیتے نہیں ہیں، تو بس ہم تو یہاں سے ہے نا انشاءاللہ جب بھی اس گھر کا ہو جائے گا تو ہم تو ہے نا گھر دوسرا لیں گے، دیکھو انشاءاللہ کہاں جا نصیب لے جاتا ہے۔ یہاں سے جودھ پور سے بالکل ہی میرا دل اٹھا ہوا ہے، تو ہم تو بس جے پور جانے کی سوچ رہے ہیں، تو بس ہمیں تو یہ گھر سیل کرنا ہے، اگر جو بھی میرا ویڈیو دیکھے اور جودھ پور میں تو اسے ہی تو بس یہ گھر دینا ہے ہمیں کسی طریقے سے، بالکل مسجد بھی سامنے ہے، مین روڈ پہ، ایسی کوئی بس ایک یہ ہوتا ہے نا کہ بس اب دل اٹھ گیا ہے ہمارا یہاں سے، بس ہم یہ سوچو آپ کہ ہم بہت دل پہ پتھر رکھ کے ہم یہاں جودھ پور میں ابھی اس ٹائم پہ کہ رہ رہے ہیں، مطلب میرا ایک سیکنڈ بھی دل نہیں چاہتا، بس یہ ہوتا ہے کہ آپ جلدی یہ بکے اور ہم فوراً دوسرے دن ہی ہے نا ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں، بس اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرے اور ہمیں خیریت عافیت سے یہاں سے ہٹا دے، کیونکہ میرا بہت یہاں سے دل اٹھ گیا ہے، بالکل من نہیں لگتا، ایک تو آس پڑوس میں بھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی عورت اچھی ہو تو آپ اس سے بات کریں، اب میں اور اماں بس ہے نا دن بھر دن اندر ہی اندر بولنے والا ہے، اور فون پہ بھی میں کسی سے بات نہیں کرتی، اپنی سہیلیوں کو کسی کو فون نہیں کرتی، تو انہیں کے آتے ہیں تو وہ بڑی ناراض بھی ہوتی ہیں مجھ پہ کہ تو کیا کرتی ہے فون نہیں کرتی، تو بس میں کہتی ہوں مجھ کو ٹائم نہیں ملتا، تو وہ مجھے یہ پوچھتی ہے کہ تیرے کو کیا کام ہے جو ٹائم نہیں ملتا، میں نے کہا بس نہیں ملتا مجھے، پتہ نہیں میں سارا دن کیسے پورا ہو جاتا ہے، بس کچھ ویڈیو کا کام ہوتا ہے، ویڈیو ایڈٹ کرنا ہوتا ہے، وائس بھرنی ہوتی ہے، تو کئی چیزیں ہوتی ہے، پھر اس میں ہر چیز ویڈیو کا آپ جو یہ ویڈیو بناتے ہیں یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، اور کوئی تو ہوتا ہے کہ بھئی ان کے گھر والے دوسرے ان کے جو بیٹے بھائی وہ کر دیتے ہیں، میرے تو سب کام مجھے خود ہی کرنا ہوتا ہے، گھر کا بھی باہر کا بھی اور میرا ویڈیو کا بھی، اور جو بھی ہوتا ہے شارٹ کا انسٹاگرام کا جو بھی میری چیزیں ہوتی ہے الحمدللہ میں خود ہی کرتی ہوں، تو اس میں بھی میرے کو ٹائم چاہیے، اور پھر مجھے نماز اور تسبیح یہ بھی میری ہے نا ساتھ میں ادا کرتی ہوں ٹائم پہ، جو میں ہے وہ چیزیں چھوڑتی نہیں ہوں میں، تو بس میں نے پورا کام سے فارغ ہونے کے بعد پوری صفائی اسٹینڈ کی صفائی کی، زمین ماشاءاللہ ایک دم گھر صاف ستھرا ہوتا ہے نا تو پکانا بھی اچھا لگتا ہے، کھانا بنانا بھی کہ ہاں بالکل ایک بھی مکھی اور کچھ بھی نہیں ہوتی، تو آپ اس پہ نا اور اگر کام نہیں کرو تو ایسا باسی گھر مطلب عجیب لگتا ہے، اور اس پہ مکھیاں اتنی ہوتی ہے تو کھانا بنانے کو بھی دل نہیں چاہتا، اس پہ بھی مکھی بیٹھے اس پہ بھی مکھی بیٹھے، اور مکھی تو گندگی پہ بیٹھتی ہے پھر وہی آ کے کھانے پہ بیٹھتی ہے، تو صاف صفائی کر کے بنائیں تو اچھا بھی لگتا ہے، دل بھی چاہتا ہے ماشاءاللہ بنانے کا، تو بس میں نا گوشت آج کل اسی طریقے سے بناتی ہوں میں کہ میں سب سامان ہے نا پہلے پیاز
ڈال کے کھڑے مسالے ڈال کے اور بس اس کو 1-2 سیٹی دے دی تھی میں نے، تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے تاکہ یہ بھنائی تو آ جائے۔ اور اماں نا الائچی پیس رہی ہیں نا کسی میں ڈالنے کے لیے، تو ہمارے ساتھ تو اس دن ہے نا بہت بڑا وہ ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ ہم نے نا سوچا کہ ہے آج اماں کے من میں تھی کہ ہم سوجی کا حلوہ بنائیں گے، تو بس اماں اسی کی تیاری کر رہی تھی، بادام پیس رہی تھی، الائچی بھی پیسی اماں نے سوجی کا حلوہ بنانے کے لیے۔ اور بس میں روٹی بنانے کی تیاری کر لی تھی، اسے انڈکشن پہ رکھ دیا تھا اور دونوں ہے نا توے میں نے گیس پہ رکھ دیے تھے وہ بنانے کے لیے۔ تو اماں اس کو سنبھالے گی ہے نا، ہلائیں گی چمچ، اور جب تک میں روٹی بناؤں گی۔ تو ہمارے یہی ہوتا ہے کہ روٹی دوسرے دن بھی ہے نا کھاتے ہیں دال کے ساتھ، تو اچھی لگتی ہے تل کے، اگر آپ اس کو کھائیں گے نا نان کو، تو یہ دوسرے دن بھی ماشاءاللہ بہت اچھی لگتی ہے۔ اور میری ایسی ہوتی ہے کہ میں ایسی بناتی ہوں کہ آپ اس کو 8-10 دن بھی فریج میں رکھیے اور گرم کر کے کھائیں گی نا تو یہ ایک دم نرم ہی رہے گی، مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ایسا کہ آپ یہ سوکھنا کرنا۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بس اللہ پروردگار کا کرم ہے کہ بس یہ ایسی کی ایسی رہتی ہے۔ تو بس میں نا بیل کے اس پہ تھوڑا پانی لگاتی ہوں اور بس پھر توے پہ یہ چینٹ جاتی ہے۔ اب تندور تو ہے نہیں، باقی بنتی ویسی کی ویسی ہے، بس ایک وہ آنچ میں تندور میں سیکتی ہے اور اپن اس کو الٹے توے پہ یہ ایسے کر کے سیکتے ہیں آنچ پہ۔ تو بس اماں نے نا بادام اور سب کرا اور بولا کہ آج سوجی کا نا حلوہ بنائیں گے، تو بس ہے نا ہم نے یہ روٹی بنانے کے بعد سوجی اور یہ سب کچھ گھی ڈال کے ہم نے سوجی رکھی، تھوڑی ہلائی، اور نا میں نے رات کو اس میں آٹے میں بھی ڈالی تھی سوجی، تو پوری پیکٹ نیا ہی کھولا تھا میں نے اس ٹائم، تو ایک دم نیا ہی پیکٹ تھا، پر جیسے ہی ہم نے گھی میں ڈالی تو وہ ہری ہو رہی تھی، تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا کہ وہ ہری کیسے ہو گئی۔ اب ہم نے روٹی کھا تو لی، ہم نے کہا اب روٹی میں بھی ہے نا سوجی ڈلی ہوئی ہے، پھر ہم نے تو حلوہ تو اس کو پھینک دیا، پورا تیار ہی نہیں کیا ہم نے۔ تو یہی ہوتا ہے، بس میں 2 توے پہ روٹی بنا رہی ہوں اور ایک اس دونوں پہ نا کر کے کم آنچ پہ کر دیتی ہوں، اور ماشاءاللہ دیکھو کتنی بہترین سیکھی ہے، اور گوشت بھی ہے نا ایک دم بنائی پہ آ گیا ہے۔ تو ہاں سوجی کا یہ ہوا کہ ہم نے چاسنی بھی بنانے رکھ دی تھی کہ ہے نا چاسنی بنا لیتے ہیں اور جلدی بن جائے گا حلوہ، گرم ہو ہے نا، گرمی ہو رہی ہے اور ابا کو بھی جانا تھا باہر کام سے، تو اسے کرا تو وہ ہرا ہو رہا تھا، پھر ہم نے اس کو پھینک دیا۔ اب ہم نے روٹی کھائی، ہم نے کہا اللہ ہماری حفاظت کرنا، یہ چاسنی بن رہی ہے اور یہ دیکھو یہ سوجی ابا ہلا رہے تو یہ ایسی ہری ہری ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہوا، تو ہم نے تو اس کو پھینک دی، اور پھر ہم نے دوسرا نا سیوئیوں کا زردہ بنایا، ہم نے اس کو پھینک دی تھی کہ ہے نا نہیں کھاتے ہیں، دل نہیں مانتا، ہری سوجی تو پہلی بار ہوئی ہے، اور روٹی میں بھی ڈالی تھی پر الحمدللہ کچھ نہیں ہوا، ابھی تک تو ماشاءاللہ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ بس دل میں ڈر ہو گیا تھا کہ ہے نا، اور بس فائنلی ہمارا گوشت بھی بن گیا، اور مجھے ابا کو نا جلدی سے دینا تھا، تو اماں یہ پسے ہوئے پیاز ہے نا جو میں نے تل کے نکالے تھے، آج ہم نے ویسے بنائی تھی تلے ہوئے پیاز کر کے، تو بس وہ پسے ہوئے پیاز ہے نا اماں ایڈ کر دی تھی، اور میں نے سیوئیوں کا زردہ بنا لیا تھا۔ اور بس آج کی ویڈیو میں یہیں اینڈ کرتی ہوں، میرا ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اور دعا میں یاد رکھنا، انشاءاللہ۔